الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ہماری نماز ہمارا کلمہ ہمارا کعبہ ہم سب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام سب کو کریں عید میلاد النبی جشن ولادت مناؤ جشن ولادت مناؤ جشن ولادت مناؤ شادی کے نغمے سناؤ جشن ولادت مناؤ شادی کے نغمے سناؤ جشن ولادت مناؤ
أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله يا رب صل على النبي يا رب سلم على النبي الله 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 أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله آمد ہوئی مصطفیٰ کی آئی صدا مرحبا کی آئی صدا مرحبا کی آئی صدا مرحبا کی آمد ہوئی مصطفیٰ کی آئی صدا مرحبا کی راہوں میں آنکھیں بچھاؤ جشن ولادت مناؤ راہوں میں آنکھیں بچھاؤ جشن ولادت مناؤ اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ یا رب صل علی النبی یا رب سلم علی النبی اللہ 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 اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ مولا کل آ گئے ہیں ختم رسول آ گئے ہیں ختم رسول آ گئے ہیں ختم رسول آ گئے ہیں مولا کل آ گئے ہیں ختم رسول آ گئے ہیں نعرہ یہ مل کے لگاؤ جشن ولادت مناؤ نعرہ یہ مل کے لگاؤ جشن ولادت مناؤ اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ یا رب صل علی النبی یا رب سلم علی النبی اللہ 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 اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ ہوں گے علم دور سارے غمخوار آئے تمہارے غمخوار آئے تمہارے غمخوار آئے تمہارے ہوں گے علم دور سارے غمخوار آئے تمہارے روتے ہو کیوں مسکراؤ جشن ولادت مناؤ روتے ہو کیوں مسکراؤ جشن ولادت مناؤ اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ یا رب صل علی النبی یا رب سلم علی النبی اللہ 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 اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ آمد کی دھومیں مچی ہو یارو یہ گلیاں سجی ہو یارو یہ گلیاں سجی ہو یارو یہ گلیاں سجی ہو آمد کی دھومیں مچی ہو یارو یہ گلیاں سجی یا رب صل علی النبی یا رب سلم علی النبی اللہ 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 اہلا وسہلا سرور کائنات فخر کل شہنشاہ عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن میلاد نبی کے موقع پر ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں میرے اسلامی بھائیوں سے جو یہاں وہاں بکھرے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں
ان کے لیے یہاں بیٹھنے کا انتظام کی گئی ہے۔ فیض الباری صاحب خطیب و امام جامعہ مسجد بائندو، ان کو دعوت سکون دیتا ہوں وہ اسٹیج پر آ کر جلوہ افروز ہو جائیں، کہ وہ اسٹیج پر آ کر جلوہ افروز ہو جائیں۔ قادر صاحب نائب صدر جماعت المسلمین بائندو، ان کو بھی میں دعوت سکون دیتا ہوں وہ آ کر اسٹیج پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جناب ریاض احمد صاحب چیئرمین سوکیا گروپ بائندو، ان کو بھی میں تہہ دل سے دعوت دیتا ہوں کہ آ کر اسٹیج پر بیٹھ جائیں، وہ آ کر اسٹیج پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ گرام پنچایت ایڈترے، ان کو بھی میں دعوت سکون دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ کر جلوہ افروز ہو جائیں۔ جلسے کی صدارت کے لیے میں جناب کہ وہ آ کر اس مجلس میں اس جلسے میں جلسے کی صدارت کو قبول فرمائے جناب الحاج سید علی کویا صاحب تنگل، ان کو میں دعوت سکون دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اسٹیج پر، سکون دیتا ہوں وہ اسٹیج پر آ کر جلوہ افروز ہو جائیں۔ مولانا کاشف صاحب کو بھی میں دعوت سکون دیتا ہوں وہ آ کر اسٹیج پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ حبیب اللہ مسعود عالم صاحب صدر میلاد کمیٹی بائندو، ان کو بھی میں دعوت سکون دیتا ہوں وہ آ کر اسٹیج پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ جلسے کی آغاز کے لیے انہی اشعار کے ساتھ جناب محمد سراج صاحب معاذین جامعہ مسجد بائندو کو دعوت دیتا ہوں۔ نام محمد جس کی پہچان نہیں، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں۔ نام محمد کی جس کو پہچان نہیں، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں۔ دنیا سے کیا پوچھتے ہو شان ان کی، ارے دنیا سے کیا پوچھتے ہو شان ان کی، کیا تمہارے پاس قرآن نہیں؟ میں کلام اللہ شریف کے لیے جناب محمد سراج صاحب کو اسٹیج پر رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد،
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. مسکرائیں تو آگے کے دندان مبارک کی کھڑیوں سے نور کی شعاعیں پھوٹ پڑے اور اندھیرے کمرے بھی روشن ہو جائے. غم زدہ آئے تو دکھ درد بھول جائیں. دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے. اور ہمارے سرور کائنات فخر رسول کے یہ سورت مبارک اتنے خوبصورت ہے کہ جو رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے. میرے امام احمد رضا علیہ الرضوان ہدایت بخش میں فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف عطا کی قسم. انہی اشعار کے ساتھ میں نعت پاک کے لیے محمد اطہر صاحب کو دعوت سکون دیتا ہوں کہ وہ اپنی ترنم آواز سے سامعین کے دلوں کو منور و مجلی فرمائے. وسلم عليك يا حبيب الله پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چلو دیار نبی کی جانب چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی بہار لوٹیں گے ہم کرم کی.
الله وبركاته. جناب مار فیاض صاحب صاحب کی سیکورٹی جماعت مسلمین بنگلور اسٹیج پر تشریف لائیں. ماور فیاض صاحب سیکورٹی جماعت مسلمین بنگلور جہاں کہیں بھی وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں خطابت کے لیے حضرت علامہ مولانا عبدالباری صاحب قبلہ مدرج النورانی خطیب و امام جامع مسجد بنگلور کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی حقانی عرفانی تقریر سے سامعین کو محسوس فرمائیں. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وقال تعالی فی سورۃ الانبیاء وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کے صدر قابل احترام جناب سید علی کویا صاحب کنگل، اسی طرح جماعت المسلمین کے صدر جماعت جی عبدالقادر صاحب بھولے اولے اور جماعت المسلمین کی سیکرٹری جناب ماور فیاض صاحب، اسی طرح جماعت المسلمین کے سابق صدر ناگور ریاض احمد صاحب اور بنگلور کے بہت ہی مشہور ہستی جناب بی اے صدیق صاحب، جس کو آپ سب جانتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پنچایت کے بہت ہی سرگرم رکن جناب ڈی عبدالقادر صاحب اور مولانا فیضان رضا صاحب شروع، اسی طرح ہمارے مدرسہ عائشہ جامعہ سیدہ کے مدرس استاد جناب مولانا کاشف صاحب، سارے حضرات اسٹیج پہ شریک ہیں. اس کے ساتھ اس مجلس کے اندر ہمارے بستی والے اور اڑوس پڑوس سے بستی سے آئے ہوئے حضرات اور خواتین اور میرے نوجوان بچوں اور معصوم بچوں، آج الحمدللہ جناب ریاض احمد صاحب چیئرمین صوتیہ گروپ بنگلور سے میں گزارش کروں گا کہ اس محفل پاک میں تشریف لائے ہیں، اسے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی تاثرات پیش کریں. ہمارے بیشمہ باری صاحب جماعت کے ممبران اور خوشی سے مہمان اسٹیج میں ہیں اور میرے بھائیوں اور بہنوں، آج مولانا صاحب بنگلور سے تشریف لائے ہیں. آج کے جلسے آج جس عید میلاد النبی کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سمجھایا. پھر بھی ہمارے نوجوان آج جو اچھا پروگرام انتظام کیے ہیں ان کا شکریہ ضرور سے کرنا چاہیے، اور آپ لوگ بھی یہاں پہ ہیں. لیکن مولانا صاحب آپ کو دین کے بارے میں سمجھائیں گے، کہیں گے، مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ روز بھی ہم بیان کرتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، سیدھے کام سے سنتے ہیں، بائیں کام سے چھوڑ دیتے ہیں. اور مجھے افسوس کرتا ہے، روز کے ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، پیپرین میں اخباروں میں پڑھتے ہیں، آج ادھر بم پھٹ گیا، آج اس مسجد میں بم پھٹ گیا، 100 آدمی کا انتقال ہو گئے. کون کرتے ہیں؟ جمعہ کی نماز کے وقت کرتے ہیں، عیدین کے وقت کرتے ہیں، اچھے پروگرام کے وقت میں مسجدوں میں کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ آج مسلمان کا دشمن ہے. آج ہمارے آپس میں بھائیوں میں دشمنی ہے. اس کو ہم سمجھنا چاہیے. آج ساری دنیا کی آبادی عیسائی کی 260 کروڑ ہے اور مسلمان کی 165 کروڑ ہے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں مسلمان کے حالات کس طرح ہیں. ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے حالات کیا ہو گئے، ایران کے حالات، عراق کے حالات کیا ہو گئے. وہی ہو رہا ہے. پانچی کے بارے میں ہم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ہم بولتے ہیں کہ کلینس چاہیے، اینٹی سیپٹک کرو، ہاتھ کلین کرو. ہم ادھر کہتے ہیں کہ مذہب میں چھپایا جائے، وضو میں پورے بولو واکنگ جاؤ. ڈاکٹر کہتا ہے واکنگ جاؤ. واکنگ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ 5 وقت اگر اپنے مکان سے مسجد چلے گئے، اچھی دین اور دنیا کے دین میں اپنے کاروائی میں لگانے کی کوشش، دعا کریں. اللہ تعالی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دیکھیے عصری ماحول میں ہوتے ہوئے قرآن و سنیت کے درد رکھنے والے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کے دلوں میں بھی قرآن و سنت کا درد عطا فرمائے
اور ہمیں بھی قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو پورے ممالک میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ پریشانیاں توڑی جا رہی ہے، اب میں نعت نبی کے لیے محترم عبدالباسط صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت نبی گنگنا کر سامعین کے قلوب کو روشن کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، او میرے آقا کی روشنی ہے۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، او میرے آقا کی روشنی ہے۔ انہی کی انہی کے قدموں کی برکتوں سے زندگی آج زندگی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا، سرور قونین سلطان عرب شاہ عجم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہم؟ عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ سا کوئی نہیں، رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گدا تو کیا ہی پیارے انداز میں نعت نبی گنگنا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کو ماہ ناز مقرر کے خطاب سماعت فرمانی ہے، جن کی تقریر ہندوستان کے بے شمار صوبہ اور نہ جانے کہاں کہاں ان کی تقاریر ہوا کرتی ہے۔ ابھی بہترین خطاب آپ کو سماعت فرمانی ہے، اس سے پیشتر بھی ابھی مولانا طیب صاحب، مولانا فیضان صاحب کی تقریر بھی سماعت فرمانی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ پربہار ماحول اور یہ پرمغز تقاریر ہمارے اور آپ کے دلوں کو قبلہ مدظ اللہ النورانی سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی بہترین تقریر سے ہم سامعین کو نور و عرفان کی جام پلائیں۔ مولانا طیب صاحب مائک پر۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز حاضرین کرام اور جملہ حاضرین جلسہ اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا
लाख लाख फजल व करम है कि उसने हम सबको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। ये फ़ख्र अंबिया निकला। आज ये महफिल नूरानी यानी ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो आपने जो है मुनाकिद की है, कितनी बेहतरीन महफिल है कि यहाँ पर आपका बैठना जो इबादत है, इसलिए कि हदीस मुबारका में आता है जिक्रुल अंबिया इबादत मसलक आला हजरत जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। बयान आपको सुनना है, वो अभी आपकी जो है सामने हाजिर है। मैं आपके सामने जो है ज़्यादा जो है सुन्नत है। हजरत हसन साहबी रसूल बारगाह नबी में जो है नात पढ़ा करते थे। आप ऐसी नात पढ़ा करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है झूमते थे कि नात के अल्फाज ये हैं, वाजमल मिन कलम तरक़त आईनी, या रसूलल्लाह आपके जैसा जो है जमील जो है मेरी जो है आग, मेरी आग में कोई आग में देखा ही नहीं। वाहसन मिन कलम तरक़त आईनी वाजमल मिन कलम तलिदुन निसाउ, आप जैसा खूबसूरत जो है दुनिया में आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, या रसूल अल्लाह आप जो तमाम उयूब से पाक बनाकर दुनिया में भेज दिए गए। कान्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ, जैसा आप चाहते थे वैसा आपका परवरदिगार आपको जो दुनिया में बनाकर देगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये नूरानी महफिल है, आप इस महफिल की जो कदर करें। यहाँ पर आप जो आए हैं हमारे जो है मेहमान खुसूसी थे, इस सिलसिले में जो है आप जो है नसीहत जो है, जो बातें आपको मिली, जो तालीमात जो आपको मिल रही है, आप कुछ लेकर जाएं। इसलिए कि ऐसी बाबरकत महफिल है, यहाँ से आप जो खाली हाथ न जाएं, आप जो इत्मीनान और सुकून के साथ जो तशरीफ रखें। इसलिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जो मुनाकिद की जाने वाली महफिल है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मौलाना मोहम्मद तैयब साहब क़िबला नूरी के खिताब समात फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें उनकी कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, अपना नबी के लिए मैं मोहतरम मोहम्मद नजीब सल्लल्लाहु से गुजारिश करूँगा कि वो आए और बारगाह रिसालत में आपने आए लाखों पैगंबर जहां में, ए मोहब्बत अकीदत एहसान है, ए नवाज़ी मेहरबानी ज्ञान है, आपको गवारा नहीं जो मोहम्मद की उल्फत का पाया नहीं, दोनों आलम में उसका पुकारा नहीं। खुद खुदा ने आलम ने फरमा दिया जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, का नहीं वो हमारा नहीं। जफा करने वाले जफा कब करेगा, जफा करने वाले वफा कब करेगा, बता दो सही फैसला कब करेगा, शहर की इल्तिजा कब करेगा, दूसरा सीधा कब करेगा, हर मर्द बढ़ा दवा कब करेगा। तो मालिक ने बनाए सारे, मालिक ने बनाए सारे, एक जहां के वास्ते, नबी के वास्ते। तू है करीम तुझको देखा हूँ मैं सदाएं, तू है करीम तुझको
سبحان اللہ رتبہ ہے ایسا ان کا رتبہ ہے ایسا ان کا رتبہ ہے کہ اللہ بے پردہ نبی کے واسطے سبحان اللہ نبی کے واسطے نبی کے واسطے نبی کے واسطے جن پر فلک نجاور قربان جان تارے جن پر فلک نجاور قربان جان تارے کربل میں ڈوبے پیادے تیرے آمنہ کے پیارے تیرے آمنہ کے پیارے تھے کوئی اس طرح جو حق باقیدہ ہوا ہے دیتا ہے نمازوں میں خدا اس کی نماز قبول کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جانتے ہیں کہ بھٹکل یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ نہ جانے کتنے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ پورا بھٹکل سرزمین وہابیوں سے نجدیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے دشمنوں کے آغوش میں ایک عاشق رسول عالم دین کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے بیشتر ان سے سنا، ہر محفلوں میں وہ چیلنج کرتے دکھائی دیتے ہیں، کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کرے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھے۔ ہمارے معاملات کوئی بھی قرآن و سنت سے خلاف نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جہاں جمع غفیر ہو اور وہاں ایک فرد واحد ہو، یہ عاشق رسول کی ایک پہچان اور اولیاء کاملین کا ایک فیض ان کے سروں پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کاملین، بزرگان دین اور بالخصوص آج کی مقدس محفل کے صدقہ طفیل ان کے زبان کو، ان کے دل کو سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسی طریقے سے خدمت انجام دینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین و سنیت کا کام لے لے۔ امید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی آغوش میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، خطیب بے مثال جلوہ افروز ہیں، ان کی خطابت آپ کو سماعت فرمانی ہے۔ میں حضرت علامہ مولانا فیضان رضا صاحب بھٹکلی ان کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی حقانی مدلل تقریر سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ اور معزز مہمان، پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجموعہ، سب سے پہلے کائنات کی اولین فصل بہار، جمیل الشیم، شفیع الامم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك سلام سلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ لائق تحسین اور مبارکباد کے قابل ہے انجمن شباب الاسلام کے وہ جوان جو صرف معاملات اہل سنت کو ہی نہیں بلکہ تعمیرات دین میں بھی حصہ لیے ہوئے ہیں۔ ایک شوق، ایک جنون ہے، ایک اپنا جذبہ ہے جو کر دکھاتا ہے، جنہیں ہے حوصلہ دریا میں گھر بنانے کا۔ اگر آپ کو حوصلہ ہے دریا میں گھر بنانے کا تو آپ دریا میں گھر بنا سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے وہ حوصلے تھے کہ علامہ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیا گھوڑے سمندر میں دوڑتے ہیں؟ سمندر میں گھوڑے نہیں دوڑتے۔ پھر وہ کیا تھا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ جنون، ایک جذبہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ،
اور یہ ایسا جذبہ تھا کہ دشت کو 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دے گھوڑے ہم نے، یعنی سمندر اور پانی پر بھی انہوں نے گھوڑے دوڑا دے۔ تو جذبہ ہو، الحمدللہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان صرف میلاد و فاتحہ میں ہی نہیں بلکہ ہمارے انجمن شباب الاسلام کے نوجوان جو ہے وہ تعمیرات اہل سنت میں بھی ہے، تعمیرات میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو عمر خضر دے۔ ہمارے سامنے الحمدللہ مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی سید